یورپ کی طرف جائیں، امریکہ کی طرف یا جہاں بھی جائیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری روحانیت جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک انتہائی گہرا قسم کا علم جو ہے وہ مسلمانوں کے دلوں میں گاڑ چکی ہے، اور اس کے اوپر بڑے بڑے ادارے بنے ہیں، بلکہ کئی چینل ایسے ہیں وہ جو صرف روحانیت کے اوپر ہی گفتگو کریں گے، بلکہ ہمارے ایک بہت ہی انتہائی عزیز تو نہیں کہنا چاہیے، جاننے والے گجر خان سے ان کا تعلق تھا، اللہ تعالیٰ انہیں کرور جنت نصیب کرے۔ ان کا بھی ایک اپنا ذاتی معاملہ تھا ایسا، تو وہ ٹیلی فون پہ بھی دم کر دیتے تھے، وہ بھی ٹھیک لوگ ہو جاتے تھے، پھر انہوں نے ٹیلی ویژن پہ بھی کام کرنا شروع کر دیا، لوگ پھونک مارتے تھے، لوگ ٹھیک ہو بھی جاتے تھے۔ اس پہ ججمنٹ نہیں ہے میری، روحانیت بنیادی طور پہ یہ مؤنث صیغہ ہے، اور اگر اس کے لغوی معنی آپ دیکھیں تو اس کو کہیں گے چھپا ہوا یا اندرونی کسی بھی طرح کی کیفیت یا طاقت یا جو بھی ہے، لیکن اس کا کیا واقعی عوام کو، عوام الناس کو، خاص طور پہ مسلمانوں کو، عوام الناس میں بھی مسلمانوں کو کیا اس کا واقعی ادراک اور کوئی فائدہ ہے، اور اگر ہے تو وہ کیسے ملے گا، اور دینے والا جو ہے اس کو آپ کیسے جج کریں گے کہ وہ دینے والا جو ہے وہ آپ کو صحیح نفع اور نقصان دے رہا ہے۔ جس طرح کیا فتویٰ اگر لینے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حکیم جو ہے یہ صرف حکیم ہے یا اس کے ساتھ مفتی بھی لگتا ہے، اگر مفتی لگا ہوگا تو آپ اس سے فتویٰ بھی لے سکیں گے، پروبیبلٹی، صرف حکیم ہوگا تو اس سے آپ فتویٰ نہیں لیں گے۔ انتہائی محترم پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں باسط شاہ صاحب، السلام علیکم شاہ جی، خیریت سے ہیں آپ؟ بہت وارم ویلکم آپ کو باسط بھائی۔ ہمارے ساتھ جناب انتہائی محترم آصفہ ظفر، السلام علیکم آصفہ بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی۔ اور حسن رضا بھائی، السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ آپ جیسی خوبصورت قمیضیں پہنتے ہیں، آپ تحفے بھی دیتے ہیں اس طرح کے؟ آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ اور ہمارے ساتھ جناب انتہائی محترم اور عزیز محمود احمد چشتی صاحب، چشتی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ آپ لوگوں کی اجازت سے باسط بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں۔ باسط صاحب سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ روحانیت یا اسپریچویلٹی، ان دونوں میں فرق کیا ہے، ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور بنیادی طور پہ یہ کسی بھی انسان کو، انسانیت کو یا مسلمانوں کو کس طریقے سے فائدہ دیتی ہے؟ جیسے حکیم دوائی دے گا یا بوٹی جڑی دے گا، روحانیت کا فائدہ کیسے ملے گا ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک ہے اس کا ظاہر اور ایک ہے اس کا باطن۔ ان دونوں کے انطباق سے انسان کا وجود سامنے آیا ہے۔ کن سے نہیں آیا؟ انطباق سے آیا تو امر سے ہے جی، پیچھے تو امر چل رہا ہے، خدا کا امر ہے جی، امر سے اس نے وجود کو تخلیق کیا اور امر ہی کو دوبارہ جسم کے اندر مستقر کر دیا، تو انسان کو مکمل اس نے کر لیا۔ تو خدا کی اسکیم کے مطابق جب روح اور جسم اکٹھے ہوئے تو اس کو کچھ ذمہ داریاں تفویض کی گئیں، اچھا، جس کا ذمہ داریوں کو ایکٹ میں لانے کے لیے جسم عطا کیا گیا۔ تو جب یہ دونوں مکمل ہوئے تو یہ پریکٹیکل شیپ میں آ گیا، اب یہ کچھ کرنے کے اہل ہو گئے۔ اب وہ جو روح کی خصوصیات ہیں جو اللہ پاک نے اذن میں ہمارے اس میں رکھی، وہ یہ رکھی کہ اس کا تعلق چونکہ ملائے اعلیٰ سے ہے، اور ملائے اعلیٰ کی چیزیں یہ اٹھا کے، ملائے اعلیٰ سے مراد وہ جگہ جہاں امر طے پاتا ہے خدا کا، جہاں تکوین کے امور طے پاتے ہیں، یہاں اللہ پاک نے اپنے امر کا تخت بچھا رکھا ہے، جہاں سے یہ چیزیں اتر کے امر کی شکل میں ہمارے تک آتی ہیں، وہ تکوینی امور۔ اچھا، ہم عام طور پہ یہ سیدھی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن جہاں سے حکم ثانی آتا ہے وہ جگہ کوئی آپ فرما رہے ہیں کہ متعین ہے؟ خدا تو متعین نہیں ہو سکتا، خدا تو متعین نہیں ہو سکتا، کیونکہ متعین کے لیے حد ضروری ہے اور خدا حد سے پاک ہے۔ جی جی، خدا کا امر آتا ہے، ٹھیک۔ امر جب ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں ہے کیا روحانیت؟ ہے کیا؟ بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ روح جی امر ربی ہے، جی، خدا کا امر ہے، جی جی، اور خدا کا جو امر ہے وہ اس کا تعلق بلندی سے ہے، اونچائی سے ہے، اچھا، اور کالبد وجود جو ہمارا ہے اس کا تعلق زمین سے ہے۔ جی، تو جو آسمانی پیغامات ہمیں ملتے ہیں، آسمانی تمام انسٹرکشنز ملتی ہیں، ان کا تعلق تو روح کے ساتھ ہے، وہ روح سے آتی ہے، وہ روح سے انسانوں کو بھی آتی ہیں، انسانوں کو بھی آتے ہیں۔ آگے ہماری یہ اپنی کس روح صورت کی میں آتے ہیں؟ طاقت، یہ کس صورت میں آتے ہیں؟ القاء کی صورت میں القاء آتے ہیں، کی صورت میں بھی آ الہام کی سکتا ہے، صورت میں الہام آتے کی ہیں، صورت میں بھی، وحی کی صورت میں بھی آتے ہیں؟ وہی تو نبوت تک رہی، اچھا، ہمیں الہام ہوگا، الہام اور القاء ہوگا، اور القاء ہوگا۔ اچھا، یہ اس کا مطلب القاء اور الہام دونوں جو ہیں یہ روح کے انسٹرومنٹس ہیں؟ ہاں جی، جو میڈیم یوز کیے جاتے ہیں،
کون کرتا ہے یہ میڈیم استعمال؟ خدا کی طرف سے. اچھا، خدا القاء بھیجتا ہے. خدا بھیجتا ہے. تو وہ جب تک القاء کا لفظ شاہ جی ایجاد نہیں ہوا تھا تب تک کیسے آتا تھا؟ جب تک الہام کا لفظ نہیں ایجاد ہوا تھا تب تک کیسے آتا تھا؟ اصل میں کیونکہ یہ تو سب 17ویں صدی کی باتیں ہیں نا. جی القاء اور پہلے کیسے آتا تھا پھر القاء؟ اصل میں بات پر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں میٹا فزکس تو موجود تھی، الفاظ کی تدوین تو بعد میں ہوئی. اللہ کے لیے تو کوئی کیفیت نہیں، کیفیات. اس بات کو بھی شاہ جی اس طرف لے آتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز، بس اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. یہ آپ کے خیال میں اللہ کی اور روح کی کمیونیکیشن ہے؟ جی ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہمیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم نے بیٹرمنٹ آف ہیومینٹی کے لیے کیا کرنا ہے. اچھا، لیکن وہ ساری روحیں ہیں نا اس میں. جی اس میں ہم نے انسانیت کے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کرنی. ٹھیک. کیونکہ انسان کا وجود اکیلا تو نہیں ہے. اچھا، یہ روحانیت کرے گی کہ انسانیت کے لیے کیا قائم؟ اس کے روحانی وجود کے اضطراب جب کم ہوگا، روحانی وجود اضطراب میں ہوگا، جب اس کی روح اضطراب میں ہوگی، جب کوئی بندہ پریشانی میں ہے، مشکل میں ہے، تو روح ہے اضطراب میں. جس طرح حواس ظاہرہ ہیں اسی طرح حواس ظاہرہ خمسہ باطنی بھی ہیں. شاہ جی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ روح جو ہے وہ بھی اضطراب میں ہوتی ہے، یعنی کہ حکم خدا جو ہے، اذن خدا جو ہے وہ اضطراب میں ہے؟ نہیں، حکم نہیں اضطراب میں. تو روح تو اصل میں جس وجود میں ہمیں رکھا گیا، جی جس وجود میں ہمیں رکھا گیا، وہ تو جسم ہے نا. وہ تو جسم ہے نا جی. اس کے اندر روح کو رکھا گیا. جی. تو اگر وہ اپنے نفسانی خیالات سے، روح جسم سے جب وہ اپنے افعال کرتا ہے تو اس کے اثرات اس کے جسم بھی پڑتے ہیں، اس کے روح پہ بھی پڑتے ہیں. میں اگر گناہ کر رہا ہوں تو میری روح کے اوپر اس کے اثرات، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ پاک روح کو میں ناپاک کر سکتا ہوں. جی ایک نقطہ، ایک نقطہ فرمایا کہ لگ جاتا ہے آپ کے دل میں جب آپ برائی کی طرف کرتے ہیں. قلب ہے. جی وہی عرض کر رہا ہوں، ایک نقطہ ہے وہ لگ جاتا ہے. لیکن علماء کرام نے جو قلب کی شاہ جی تفسیر کی ہے نا، وہ قلب نہیں ہے جو کہ یہ قلب ہے، وہ اس سے آگے بھی جاتے ہیں. اور وہ میں ابھی تک یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ روحانیت ہے کیا چیز. اگر آپ یہ فرما دیں نا صرف کہ یہ کمیونیکیشن بٹوین دا روح اینڈ دا کریٹر ہے تو بس ٹھیک ہے بات. اب یہ فرمانا ہے آپ نے کہ اگر یہ سب کے لیے ہے تو پھر سب ایک دوسرے کو فائدہ دیں گے یا کچھ چیدہ لوگ کچھ فائدہ دیں گے؟ سب لوگ ایک دوسرے کو فائدہ دیں گے. یہ روحانیت ہے، یعنی کہ ہم سب روحانی ہیں، ہم سب میں روحانیت ہے. ہم نے سب نے ایک دوسرے کو تو یہ کوئی اسپیشلائزڈ فیلڈ نہ ہوئی. پھر اسپیشلائز ان کے لیے ہے جو جتنے مدارج طے کرتا جائے. تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے پھر کسی کو اسسٹ کرنے کا یا ہیلپ کرنے کا؟ کیسے کرنا ہے ہیلپ؟ کسی آدمی کی ہیلپ کرنا. جی روحانیت سے بنیادی طور پہ ایک حکیم ہے، اس کے بعد دوائی دیتا ہے. ایک اطباء ایک مطب میں بیٹھے ہوا ہے، اس کے بعد اگر ایک کوئی مریض آتا ہے تو وہ اپنی حکمت کے علم سے. پیر صاحب کیسے دیتے ہیں؟ جو روحانی آدمی کیسے دیتا ہے؟ روحانی آدمی تو بنیادی طور پہ اپنے وہ مدارج پہلے طے کرے گا نا، نفس اور روح کے وہ مدارج طے کرے گا. کیسے؟ وہ اس ساری تنظیم سے گزرے گا جس کی صوفیاء گزارتے ہیں. نفس کی مکمل علائشوں سے پاک ہوگا، اسوہ حسنہ پہ مکمل پابندی ہوگی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم صرف نبی اور پیغمبر ہو سکتے ہیں. جی تو انسان کیسے ہوگا؟ انسان معصوم من الخطا تو نہیں ہے نا جی. تو یہ سفر کیسے کرے گا؟ نسیان سے بنا نا. وہ اپنے نفس کو پاک کرے گا اللہ کے ذکر سے. ٹھیک ہے، میں آگے ان لوگوں کو بھی شامل کر لوں. آصفہ اس پہ آپ کچھ فرمائیے گا. پہلے تو یہ سمجھا دیجئے کہ نفس کیسے پاک ہوگا، ذکر سے پاک ہوگا. تو سارے علماء کرام جو ہیں یہ تو ان سے زیادہ کون ذکر کرتا ہے، یا کوئی خاص ذکر ہوگا جو کرنا پڑے گا، یا اس کا مطلب چلا ہوگا؟ کیسے پاک ہی کرنا ہے طریقہ کار؟ اگر وہ پاک نہ ہو تو کیا پھر یہ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع آج کا بہت بڑا ہے اور اس کے لیے میں کوشش کروں گی کہ میں قریب آ جاؤں ڈیفائن کرنے کے. بسم اللہ. تو دیکھیں جی، موضوع تو قرآن کا ہی ہے. فنفخت فی الروح تنزل الملائکۃ والروح. اس کو ہم اگر پیغمبروں کی کے القابات سے ہی ایڈ کر لیں تو عیسیٰ علیہ السلام آپ کو روح اللہ کا لقب دیا گیا. تو اب یہ دیکھیے اس سے کیا تعلق، روحانیت سے کیا تعلق؟ روحانیت سے تعلق ہے. میں بالکل، مجھے صرف ایک منٹ دیجیے. روحانیت سے یہ تعلق ہے کہ آپ کے پاس یہ طاقت روحانیت کی وجہ سے اور الفاظ کی وجہ سے موجود تھی کہ آپ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے. جیسے یہ ایک
आयत है और इसमें एक दो अस्माउल हुस्ना शामिल थे और आपका इन पर इतना उबूर था। अब इसको मैं आगे थोड़ा सा ऐड करती हूँ। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आप जा रहे थे, बेवकूफ़ इंसान आपके साथ सफ़र में शरीक हो गया और कहने आप जब कब्रिस्तान हुआ तो कब्र से गुजरने लगे, कब्र के पास से, तो वो बेवकूफ़ इंसान सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करता है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तुझे खुदा का वास्ता मुझे ये इल्म सिखा दे जिससे तू मुर्दों को ज़िंदा कर लेता है, जिससे आप ज़िंदा कर लेते हैं। तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे से जवाब देखिएगा कहा कि बेवकूफ़ तू चुप कर जा, ना तेरे पास वो ज़ुबान ऐसी है, ना तेरे पास वो कलाम ऐसा है और ना तेरे पास तेरी रूह की सफाई ऐसी है। वो बेवकूफ़ इंसान ने कहा मेरे पास रूह की सफाई कैसी नहीं है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब पता क्या दिया? आपने जवाब दिया कि तेरे पास रूह की सफाई वो नहीं है, ना तेरी इबादत फरिश्तों की इबादत से अफजल है जो मेरे पास है, और ना ही तेरी रूह की पाकीज़गी वो है जो मेरे पास है कि रूह की पाकीज़गी की इबादत इस कदर रफ्तार सोच की कुव्वत की, रूह की समझने की कुव्वत की रफ्तार इतनी ज़्यादा हो कि बारिश के कतरों से भी ज़्यादा तेज़ हो जाए। यहाँ पर अब बात मौजूद होती है वो इल्क़ा की, जो आपने कहा कि भाई क्या इल्क़ा होता है या नफ्स सोच को, नफ्स को